کو میں امداد سمرو فوج نے ایک بڑی بیٹھک لگا دی ہے، سپریم کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ جاری کر دیا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو کچھ ہوا سب کو معاف۔ انتخابات کا معاملہ، پنجاب کے انتخابات کا، اس کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے گزشتہ سماعت کا، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے جو فوج کی بڑی بیٹھک لگی ہے، فارمیشن کمانڈر کا اجلاس شروع ہو چکا ہوا ہے۔ فارمیشن کمانڈر کا جو اجلاس ہے یہ چلے گا 4 دن، غیر معمولی اجلاس ہے، غیر معمولی حالات ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس تو ویسے سب سے فوج کے اندر جو بڑا فورم ہوتا ہے، لیکن اگر کہہ دیں کہ جی فوج کا جو ایک جنرل کونسل جس کو کہیں، اگر ہم اپنے سویلین زبان میں اگر اس کو کہیں تو پھر وہ فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں تمام فارمیشنز کے کمانڈرز جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اور کور کمانڈر تو ایک ظاہر ہے وہ جتنی کورس ہیں ان کے کمانڈر ہوتے ہیں۔ تو ایک اس میں جو ملکی حالات ہیں اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے، سیکورٹی کے معاملات زیر بحث آتے ہیں، اور پاکستان ظاہر ہے جس طرح کہ پاکستان کے اندر پولیٹکس رہی ہے تو اس کا بھی اثر اس کے اوپر ہوتا ہے چیزوں کا، حالات کا۔ اور 9 مئی کے واقعے کے بعد تو پھر اب سارا کچھ ہو گیا نا، خلط ملط ہو گیا ہے، سیاست کہاں رہ گئی ہے، سیکورٹی کہاں رہ گئی، سارا کچھ مل گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے سیاست کو لے جا کر GHQ کے اندر رکھ دیا ہے کہ یہ لیں سیاست اب آپ کریں، تو ظاہر ہے اگر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہو، GHQ پر حملہ ہو، شہداء کی یادگاریں جلائی جائیں اور اپنا PF بیس کو آگ لگا دی جائے تو صورتحال ظاہر ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد فوج کے اندر ریئیکشن جو ہے وہ شدید آیا تھا فوج کے اندر سے۔ آرمی چیف کے متعلق کہا جاتا تھا پہلے عاصم منیر صاحب کے متعلق کہ وہ کمزور آرمی چیف ہیں، کیونکہ جتنے بھی وہ جو تقرریاں تھیں یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ وہ ایکسٹینشن لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کافی سارے تبادلے کر لیے ہوئے تھے، تقرریاں کر لی ہوئی تھیں، تو سمجھایا جا رہا تھا کہ آرمی چیف صاحب شاید اس طرح جس طرح ایک آرمی چیف کے پاس ایک اعتماد ہوتا ہے، اختیار تو ہوتا ہی ہے لیکن اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اعتماد بہت چاہیے ہوتا ہے، تو اعتماد ان کے پاس نہیں ہے، اعتماد کم ہے ان میں، تو وہ اعتماد ان کو 9 مئی کے واقعات کے بعد جو فوج کے اندر سے ایک عمران خان کے خلاف ایک غم اور غصہ اور ایک ریزنمنٹ آئی ہے اس نے دے دی ہے، تو اس کی ریفلیکشن ظاہر ہے اس فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں ہوگی۔ ایک طرف سیاسی معاملات، میں نے گزارش کی کہ سیاسی فورمز پر فیصلے ہو رہے ہیں، دوسری طرف سیکورٹی کے ادارے وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اب اس میں بہت سی چیزیں، اب ظاہر 4 دن کا اجلاس ہے، 4 دن کا اجلاس غیر معمولی اجلاس ہوگا، جب تک چیزیں سامنے نہیں آتی کیا ڈسکشن ہوا، کیا فیصلے ہوئے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ وہاں ڈسکس میں ہوگی، وہ وہاں زیر بحث ہوگی۔ یہ تو مختصر سا، باقی پھر مطلب آپ دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس میں کا جو پریس ریلیز آیا تھا اس میں کہا گیا تھا شرپسند گروہ DGISPR نے کہا کہ سیاسی لبادہ اوڑے ایک شرپسند گروہ جو ہے وہ حملہ آور ہے، تو ظاہر ہے وہ سارا اس کا وہ جو فیل ہے وہ یہاں سے آئے گی، جب آئے گی سامنے تو پھر اس پر بھی بات کر لیں گے، لیکن یہ چیزیں عمران خان صاحب کے لیے اب اچھی نہیں ہیں۔ خان صاحب کے جو ہیں وہ حماد اظہر صاحب، کچھ دن پہلے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم نے جو کمیٹی بنائی تھی نا 7 رکنی، جس میں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب تھے، حماد اظہر تھے، اون عباس بپی تھے، حلیم عادل شیخ تھے، اور اسد کیسر تھے، پرویز خٹک تھے، 7 رکنی کمیٹی تھی۔ تو یہ 7 رکنی کمیٹی میں سے پرویز خٹک تو سائڈ پہ ہو گئے، تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا باقاعدہ اپنے ولاگ میں کہ جی یہ کمیٹی میں حکومت سے مذاکرات کے لیے بنا رہا ہوں، اب بھی وقت ہے مذاکرات کریں، یہ کریں وہ کریں، وہ جو ان کا ہوتا ہے کہ حالات نکلے جا رہے ہیں، انتخابات کروائیں، ملک نہیں سنبھالا جا رہا، مطلب جو عمران خان صاحب ایک لمبا چوڑا لیکچر دے رہے ہوتے۔ تو خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا باضابطہ PTI نے کو جو کمیٹی کے لیے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس نوٹیفیکیشن کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ حکومت نے کہا جی کہتے مذاکرات، کس چیز کے لیے مذاکرات، ہم تو نہیں کرتے۔ تو حماد اظہر صاحب نے جب حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریسپانس نہیں آیا تھا تو پھر حماد اظہر صاحب روپوش ہے، پتہ نہیں کدھر ہیں کیا ہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم یہ مذاکرات حکومت سے نہیں کرنا چاہ رہے، جن کے پاس طاقت ہے، جو اصل اختیار جن کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ، فوج، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے،
بامعنی مذاکرات تب ہوں گے جب ہم ان کے ساتھ کریں، سنجیدہ مذاکرات تب ہوں گے جب ہم ان سے مذاکرات کریں۔ تو عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح فوج کو انگیج کرے، فوج کے اندر سے جو فیل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سے دور ہٹیں، اب ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ باجوہ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلکہ ویڈیو بعد میں نے جب وہ جو میرے پاس جو ویڈیو آئی تھی اس میں وہ حصہ نہیں تھا جس میں وہ باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں، بعد میں نے باقی اس کے بعد جو بھی ہے وہ ڈبنگ کی ہے۔ تو باجوہ صاحب کی جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، باجوہ صاحب کہتے ہیں جی میں اب آرمی چیف نہیں ہوں، میری ویڈیو نہ بناؤ، جاؤ یہاں سے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں بناؤں گا، باجوہ صاحب کہتے ہیں میں پولیس کو بلاؤں گا۔ تو اس کے بعد پھر نیٹ ساؤنڈ غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک پشتو میں شروع ہو جاتی ہے بات۔ تو جو قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کروا رہے ہیں، وہ جہاں جا رہے ہیں ان کے خلاف ان کی اس طرح کی ویڈیوز اور چیزیں آ رہی ہیں، تو خان صاحب کے خلاف ان کی سہولت کاری کرنے کا جو نقصان فوج نے اٹھایا ہے وہ ساری چیزیں فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں ظاہر ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے، خان صاحب سے دور رہنا ہے، اور پھر 9 مئی کے واقعات کے لوگوں کو انجام پر کس طرح پہنچانا ہے، یہ فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ جنرل کونسل منظوری لینی ہے، اعتماد میں لینا، اعتماد میں لیا جا رہا ہے بیسیکلی فوج کے جتنے بھی نیچے لیول تک کے کمانڈرز ہیں۔ دوسرا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جی سپریم کورٹ، میں نے کئی بار پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے باعزت ریٹائر ہونے دو، میں کچھ نہیں کرتا۔ اب سب سے بڑا ایشو جو تھا نا جس کی وجہ سے پاکستان ان بحرانوں سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا، جس کی وجہ سے 14، 15، 18 مارچ ہوئے، وہ سب سے بڑا وہ معاملہ ہے پنجاب کے انتخابات۔ 63A کی تشریح کر کے چیف جسٹس صاحب نے پنجاب عمران خان کے حوالے کر دیا تھا، PTI کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے، عمران خان صاحب نے جنوری میں اسمبلیاں توڑ دی تھیں۔ اسمبلیاں توڑنے کے بعد پھر انتخابات حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم نہیں کروائیں گے، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم انتخابات نہیں کروا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ جی پنجاب میں انتخابات کروائیں گے پہلے تو پھر باقی قومی انتخابات پر اس کا اثر پڑے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی نہیں، آئین تو 90 دن میں پابند کرتا ہے، تو آپ کو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہوں گے۔ 90 دن کے انتخابات پر پھر سوال اٹھا تھا کہ جی 90 دن صرف پنجاب کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پر چپ تھی زبان عدالت کی، وہ جو کہہ رہے تھے نا چیف جسٹس صاحب کہ آئین نے ہمارے دروازے پر دستک دیا ہے، تو خیبر پختونخوا کی دستک آئین نہیں سن رہا، عدالت نہیں سن رہی تھی، وہاں کے لیے آئین نہیں تھا۔ تو بہرحال ایک فیصلہ ہوا کہ انتخابات کروائیں، صدر صاحب اپنا تاریخ دیں پنجاب کے لیے اور گورنر KPK کے لیے دیں تاریخ۔ میرا خیال ہے فیصلہ اپریل کا تھا، وہ فیصلہ تھا پہلے تھا، مارچ میں فیصلہ ہوا تھا، اور تاریخ طے پائی تھی 30 اپریل پنجاب کی، اور خیبر پختونخوا کی تاریخ آئی نہیں تھی، ہونی نہیں تھی۔ پنجاب سپریم کورٹ نے کہا خیبر پختونخوا خیر ہے، کوئی دور ہے ذرا، اور ویسے بھی چھوٹا صوبہ ہے، تو وہاں انتخابات کروا کے کیا کی کھٹ لائیں گے اسی۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر 30 کو انتخابات نہیں ہوئے، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے PTI کی پٹیشن پر دوبارہ سماعت کے لیے مقدمہ لگا دیا۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے یا ان کی بینچ نے فیصلہ کیا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے، شیڈیول بھی خود دے دیا سارا کچھ۔ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے، اس سے پہلے 14 مئی سے پہلے الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر لی تھی۔ تو چیف صاحب نے 15 مئی کو، یعنی انتخابات کے اگلے دن 15 مئی کو، چیف صاحب سے مراد کے سپریم کورٹ کا وہ بینچ 15 مئی کو معاملہ سماعت کے لیے لگا دیا تھا، اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ جی اب تو وزیر اعظم کیا، شہباز شریف کو ہم نے گھر بھیج دینا۔ عمران خان PTI سارے تاثر دے رہی تھی کہ اب تو نااہلی ہی ہوگی بھائی، یہ گھر چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر سب کو سنا، اور چیف جسٹس صاحب کا رویہ بھی ظاہر بدلا تھا، کچھ چینج تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ جی یہ توہین عدالت والی سائڈ پہ شاید ہم نہ جائیں۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی دیکھیں توہین عدالت لگے گی، اور پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اگر حکومت کا جو بل الیکشن کے لیے، الیکشن اخراجات کا جو بل ہے حکومت کا، اگر وہ قومی اسمبلی نے مسترد کر دیا ہے، تو منیب اختر صاحب نے کہا تھا ریمارکس میں کہ اگر وہ مسترد ہو گیا بل، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں ہے، اور جب حکومت کے پاس اکثریت نہ ہو تو اس کے خمیازہ جو ہے، نتائج جو ہے وہ سامنے پڑے
یہ کہا گیا تھا. یعنی وزیر اعظم کو ہم اس گراؤنڈ پر بھی بھیج سکتے ہیں, توہین عدالت چھوڑے, اس گراؤنڈ پر بھی گھر بھیج سکتے ہیں حکومت کو کہ آپ کے پاس تو اکثریت نہیں, آپ تو اپنا فائنینس بل نہیں پاس کروا سکتے, تو آپ کس طرح بیٹھے ہوئے, یہ بھی کہا گیا تھا. پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر عدالت کا حکم نہ ماننے کا انجام پتہ ہوگا آپ کو, تو اس بنیاد پر پھر فواد چودھری اور دیگر جو تھے, بیرسٹر علی ظفر صاحب, سارے وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ جناب دیکھیں یہ ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ توہین عدالت میں گھر گئے ہوئے ہیں, یہ بھی چلے جائیں گے. بہرحال بیچ میں پھر صورتحال بدلی, ایک ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس صاحب سے, ڈی جی آئی ایس آئی کی, ڈی جی ایم او کی, ڈی جی ایم آئی کی چیمبر میں ملاقات ہوئی تھی. اور اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے جو بریفنگ دی ہے وہ بڑی اچھی بریفنگ ہے, حالات انہوں نے بتا دیے کہ حالات کس طرح کے ہیں. اور اس کے بعد بھی بہت کچھ چینج ہوا. پھر 9 مئی ہو گیا, تو اس وقت اس ملاقات کا بھی کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑا تھا چیف جسٹس صاحب پر, لیکن 9 مئی کے واقعات کا اثر پڑا. اس کے بعد میں نے آپ کو 1-2 بار پہلے گزارش کی کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی میں ٹھیک ہے, میں ان معاملات کو نہیں چھیڑتا اور مجھے ریٹائر ہونے دیں. ایک میسیجنگ ہوتی ہے نا اپنے طریقے سے, ظاہر ہے الفاظ کچھ اور ہوں گے, طریقہ کچھ اور ہوگا. اب جو فیصلہ جاری ہوا ہے 24 مئی کو, 23 اور 24 مئی کو سماعت ہوئی تھی نا, 23 مئی منگل, جب میں نے کہا تھا کہ جی منگل اور 23, 2 اور 3, 5, اسی دن ایک اور معاملہ بھی تھا, بلکہ منگل اور منگل کو آڈیو لیک کمیشن کا بھی کی جو سماعت ہے وہ بھی ہونی ہے, وہ جو چیف جسٹس صاحب نے اس کو کام سے روکا ہوا ہے سپریم کورٹ نے. تو فیصلہ جو جاری کیا 24 مئی کا جو حکم نامہ تھا 24 مئی کی سماعت کا, اس میں سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ جی ایک تاریخ پر اتفاق رائے ہو جائے گا, سیاسی جماعتیں اس پر بیٹھیں گی اور ایک تاریخ پر اتفاق کریں گی. اب ایک تاریخ والا تو معاملہ ہو گیا ختم, ظاہر ہے. اب انتخابات, اصل سوال اب یہ بنا ہے کہ جناب انتخابات اکتوبر میں ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. اس سے پہلے پی ٹی آئی, عمران خان صاحب مان نہیں رہے تھے, مذاکرات بھی ہوئے تھے. عمران خان صاحب اس لیے نہیں مان رہے تھے بجٹ کے بعد اسمبلی توڑنے کے جو حکومت کا موقف تھا, حکومت نے کہہ دیا تھا ہم جولائی میں اسمبلیاں توڑ دیں گے, انتخابات ستمبر میں کروا دیتے ہیں, ستمبر میں یعنی 1 مہینہ پہلے ہم انتخابات کروا لیں گے, اوکے چلو. تو خان صاحب نہیں مان رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ خان صاحب ستمبر میں 16 ستمبر سے پہلے انتخابات چاہ رہے تھے, چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے انتخابات چاہ رہے تھے. تو خان صاحب مان نہیں رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ پیچھے چیف جسٹس صاحب کی سپورٹ تھی. اب چیف جسٹس صاحب کی وہ سپورٹ عمران خان صاحب کو اس طرح نہیں ہے, تو خان صاحب انتخابات کی بات ہی نہیں کر رہے, نہ تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہیں, نہ تقریر کرنے کی پوزیشن میں, نہ انتخابات کی ڈیمانڈ کرنے کی پوزیشن میں, نہیں کر رہے وہ ڈیمانڈ بھی. اب خان صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ جو چیز ہوئی ہے نا, یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. چیف جسٹس صاحب کا یہ جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اسد عمر نے بھی کہا, شامود قریشی اور خواجہ سعد رفیق نے, سب نے کہا کہ ہم ایک تاریخ پر اتفاق رائے کر لیتے ہیں. یعنی اس سے پہلے 14 مئی سے پہلے جو چیزیں جمع کروائی گئی تھیں, یعنی 2 مئی کو آخری میرا خیال ہے سماعت ہوئی تھی, یا مذاکرات کی آخری تاریخ ہوئی تھی. 2 مئی کو آخری مذاکرات کی بیٹھک ہوئی تھی, جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہیں جی 14 مئی تک اگر اسمبلیاں توڑتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر اسمبلیاں نہیں توڑی جائیں گی تو پھر ہم مذاکرات سے الگ ہو جاتے ہیں. تو وہ اس سے پہلے والی جو سماعت تھی اس کا چیف جسٹس صاحب نے یا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کا حوالہ دے کر کہ جو حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دن کی تاریخ پر جو وہ انہوں نے رائے دی ہے, اپنی رپورٹ دی ہے کہ ہم ایک دن پر انتخابات کروانے پر مذاکرات کر رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ وہ انتخابات کے لیے ایک تاریخ پر متفق ہو جائیں گے. کہاں چلے گا, وہاں معاملات ختم ہو گئی. ایسے ہے کہ کوئی پھانسی چڑھ جائے اور اس کے بعد اس کی اپیل کا فیصلہ آئے کہ جی یہ بری ہو گیا, مجرم جو ہے وہ بے گناہ تھا. اس طرح کا کوئی چیز ہوئی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کچھ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا تھا, سارا سیاست تھی. سیاست میں اگر عدالت کے اندر سیاست چلے تو پھر زیادہ جو ہے نا طاقتور وہ ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہو. قانون ہو اور آئین کے مطابق فیصلے ہوں تو پھر تو ظاہر ہے آئین اور قانون کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی.
لیکن اگر پیار محبت ہو، گڈ ٹو سی یو کے مطابق فیصلے ہوں تو پھر انجام یہی ہوتا ہے. انجام یہ ہوتا ہے کہ کسی نے وہ بات مانی نہیں، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر کے کہا کہ جناب امید کرتے ہیں کہ آپ اتفاق کریں گے. اب اتفاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آئین پڑھا ہوا ہے، آئین کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اپنی مدت میں، اور اس کے بعد 60 دن کے اندر انتخابات ہوں گے، تو اس کی کوئی نہ کوئی ایک تاریخ کا اعلان ہو جائے گا، صدر صاحب تاریخ دے دیں گے، انتخابات ہو جائیں گے. اصل بات جو ہے وہ یہ کہ فیصلے اب تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. جو سپورٹ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے مل رہی تھی وہ اب نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے. فوج کو عمران خان صاحب نے غصہ دلا دیا ہوا ہے. اب وہاں سے جو فیصلے آئیں گے اور حکومت جس طرح فیصلے کرے، حکومت ابھی بھی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ادھر سے بچا لے، بچا پاتے نہیں بچا پاتے، لیکن اب پیش رفت آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ہوتی دکھائی دے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.